اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تقریب میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں گھس گئے، پھر دجلہ کا باندھ توڑا گیا۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیلی۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ۔ بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علیاً فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گی۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام۔ ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے تو صاحب کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی۔ ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی، اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی۔ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر رکھے۔ آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت، ان کی زندگی کا نچوڑ۔ اللہ نے بصیرت کا جو نور اور جو ہے وہ دانش اور فہم و ادراک کے جو اجالے مولا کائنات کو دیے تھے وہ انہی کا مقصود ہے۔ ایک ایک بات سے نور نکلتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ حکمت وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ نقل کریں،
और जिससे फायदा हासिल हो। हजरत मौला कायनात की बातों को लोगों ने लिखा, याद किया और आगे मुंतकिल किया। आज सारा दिन और गुज़श्ता शब हजरत मौला कायनात के बहुत सारे फरामीन को पढ़ा है, सैकड़ों के एतबार से मुख्तलिफ कुतब से खंगाला है, और जिस तरह वो एक मक्खी शहद निचोड़ती है कि एक एक फूल पे बैठ करके रस तैयार करती है, एक शहद आपके लिए तैयार किया है और आज की मजलिस में आपकी नजर करना चाह रहा हूं। और देखिए कि मौला कायनात हिकमत के कैसे दरवाजे हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया आना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं हिकमत का घर हूं, अली दरवाजा है। मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो शरीफ लोग शहर में दरवाजे के रास्ते ही जाया करते हैं। दीवारें फलांग करके जाना शरीफ लोगों का शेवा नहीं होता है। इल्म की खैरात लेनी है तो मौला अली की दहलीज पे आना होगा। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं मैंने अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना है। जो मैं मंसूबा बंदी करता हूं नतीजा ये निकलेगा, मेरा ख्याल होता है ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता वो है जो रब को मंजूर होता। इसलिए मैं अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब को पहचाना। हजरत मौला कायनात जिंदगी गुजारने का ढब, उसलूब और तरीका बता रहे हैं। सुनो, फरमाते हैं खालिकुन नास मुखालततन इन मुत्तुम माहा बको व इन इश्कुम हन्नु इलैकुम। लोगों के साथ ऐसी जिंदगी गुजारो कि अगर तुम मर जाओ तो लोग रोएं कि कोई कीमती मता खो गई, और अगर तुम जिंदा रहो तो लोग तुम्हारी सोहबत के मुश्ताक रहे, तुम्हारी मजलिस में बैठने और तुम्हारे पास आने की आरजू अपने सीने में रहे। मरो तो जमाना तड़पे तुम्हारी मौत पे, लोगों के सीने में दिल दहल जाए, और जियो तो लोग तुम्हारी खिदमत में हाजिर होना अपने लिए एक सादतमंदी समझे। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन पर ताकत पाने वाले के लिए एक नसीहत करते हैं। फरमाते हैं इज़ा क़दरता अला अदुव्विका फ़ाजलिल अफ़्व अन्हु शुक्रन लिल क़ुदरति अलैहि। जब तू दुश्मन पर गालिब आ जाए तो दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया क्या अदा करना है। दुश्मन एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन दुश्मन ज़ेरे दाम आ गया और वो तेरे काबू में आ गया और उसका सर तेरे पांव तले है। अब अल्लाह का शुक्र इस हाल में कि मालिक तूने दुश्मन पर मुझे गलबा दिया, ताकत दी, तो शुक्र क्या है। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं दुश्मन पर गालिब आने का शुक्रिया यह है कि दुश्मन को माफ कर दो। ये बड़े लोगों का शेवा होता है। जब दुश्मन काबू आ जाए तो फिर उससे दरगुजर करना, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू की उस करम नवाजी का शुक्रिया अदा करना है। ज़ुहद क्या है। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक 4 लफ्जी फरमान सुनिए, और ज़ुहद की तारीफ कितनी खूबसूरती के साथ थी। फरमाने लगे अफज़लुज़ ज़ुहद इख़फ़ाउज़ ज़ुहद। बेहतरीन ज़ुहद ये है कि ज़ुहद को पोशीदा रखा जाए। बेहतरीन ज़ुहद ये है कि ज़ुहद को पोशीदा रखा जाए। हम तो अपनी इबादतों, अपनी नेकियों, अपनी समाजी खिदमात के इश्तिहार छपवाते हैं। वो किसी जमाने में हम सुनते थे नेकी कर दरिया में डाल, और अब कहते हैं नेकी कर अखबार में डाल। यहां ज़ुहद तरके दुनिया, अल्लाह ताला की इबादत का जो ज़ौक़ बंदे को नसीब होता है, वो बेहतरीन और अफजल ज़ुहद क्या है। कहा ज़ुहद को पोशीदा रखना ये अफजल ज़ुहद है। हजरत मौला कायनात का एक और फरमान सुनिए अशरफुल ग़िना तर्कुल मुना। बेहतरीन दौलतमंदी क्या है। जिसके पास मुरब्बे ज्यादा हैं, जिसके प्लाजे ज्यादा हैं, जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है, जिसके पास जो है वो बहुत सारी दौलतें हैं, सोना और चांदी के अंबार हैं, कौन सबसे ज्यादा दौलतमंद है। अफजल दौलतमंदी क्या है। तो हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि अफजल दौलतमंदी ये है कि आरज़ुएं तरक करती जाए। वरना खरबपति भी बंदा होगा तो उसको चैन नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, हल में मजीद उसकी तबाह में हो। चूंकि आंखें नहीं रजती, पेट भर जाता है, आंखें नहीं भरती। कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुद, ता सदफ काने नशुद पुर दुर नशुद। इसलिए हजरत मौला कायनात फरमाते हैं बेहतरीन ग़िना और दौलतमंदी क्या है कि बंदे की आरज़ुएं खत्म हो जाए। इकबाल कहता है तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी, तेरी दुआ है कि हो मेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। तो ये बेहतरीन ग़िना है कि बंदे की आरज़ुएं मुख्तसर हो जाए। वरना इंसान जिस हालत में भी हो वहां मुतमईन नहीं होता। करोड़पति अरबपति को देखता है, अरबपति खरबपति को देखता है, खरबपति अपने से आगे देखता है। इसलिए जब आरज़ुएं मुख्तसर होंगी तो बंदा जिस हालत पे भी होगा राजी होगा, और बंदा अपनी हालत पे राजी हो जाए तो ये अल्लाह की रजा का सबब है। हजरत मौला कायनात का ही एक कौल है, जो अल्लाह के अता करदा थोड़े रिज्क पे राजी हो गया, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाए।
یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ توجبک، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رکت پیدا کر دے، وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، ولا میراث کالادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے، بوڑھوں کا، بزرگوں کا۔ یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا۔ لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے۔ اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا۔ بے ادبی کو فروغ ہے، اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو گئے۔ یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا آواز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے۔ تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی زوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر رہے ہیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا انتظام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں۔ اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. We stand together in this moment to express our deepest devotion. I wish I could give my life for the sake of my beloved Prophet. May the Almighty accept this prayer and grant peace and mercy to all. میرے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، اربون سلام۔ میرے دشمنوں یہ بھی سن لو اب کہ رہو تم اپنی اوقات میں، نہ تمہارے بس میری موت ہے نہ ہی زندگی میرے ہاتھ میں۔ یہ سعادتیں یہ شہادتیں تو اٹل ہے رب کی کتاب میں، نہ تجھے خبر نہ مجھے خبر جو ہے رب کے پردہ راز میں۔ مجھے ہے حکم